بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی، امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں ویکسین کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ پرائیویٹ ادارے بھی جو ہیں وہ ویکسین لے کر آ سکتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے کہا یہ جا رہا تھا کہ روسی ساختہ ویکسین، جس کے بارے میں بہت شکوک و شبہات بھی تھے اور کچھ ابہام اس طریقے کے بھی تھے کہ کیا وہ ویکسین کام کی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور جو اس وقت چائنا سے جو ویکسین آئی ہے، جو 5 لاکھ پہلے آئی تھی، پھر ایک اور جگہ سے جو ہم کہہ لیں کہ دوسری دفعہ ورلڈ بینک سے ہمارے پاس ویکسین آئی ہے 5 لاکھ، اس کی بھی کوانٹٹی ہے، تو آخر وہ لگ کس کو رہی ہے؟ 60 سال سے اوپر کے افراد کے ساتھ ساتھ صحت کے پیشے سے وابستہ ان لوگوں کو، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، پیرامیڈکس کے اسٹاف ہو، ان کو لگ بھی رہی ہے یا نہیں لگ رہی، چاہے وہ سندھ ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان، اس کی حقیقت کے بارے میں۔ اور اگر انڈیویجول بندہ پرائیویٹلی اگر ویکسین لگوانا چاہے اپنے فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، تو اس کی کاسٹ کیا ہوگی؟ اس حوالے سے بڑے شکوک و شبہات تھے کہ $10 کی ایک ویکسین ہے جس کی جو ابھی پاکستانی سطح کے اوپر کاسٹ جو تجویز کی گئی ہے وہ 8,500 سے تجاوز کرتی ہے 2 خوراک کی۔ پھر ایک اور سوال سوشل میڈیا پہ گردش کرتا نظر آیا کہ خان صاحب حالیہ وزیر اعظم نے اپنے ایک وزیر کو، مشیر کو بخشنے کے لیے یا ان کے لیے سپورٹ کے لیے یہ اتنی بڑی کاسٹ رکھی ہے۔ شیریں رحمان صاحبہ کا ایک ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے بہت آڑے ہاتھوں لیا۔ آخر اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا آپ کو وہ ویکسین لگ سکتی ہے اور اس کی قیمت کیا ہوگی اگر آپ خود سے لگوانا چاہیں؟ یہ بڑا ہی اہم سوال ہے اور یہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، آپ کی اپنی فیملی سے ریلیٹ کرتا ہوں۔ تو اس پوری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ معلومات ملتی رہے، اور خاص طور پہ کرونا کی اس ویکسین کے حوالے سے جو شکوک و شبہات آپ کے ذہنوں میں ہیں وہ کم سے کم معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسپوٹنک ویکسین جو ہے وہ رشین میڈ ہے اور اس کی 2 کلاس ہیں۔ ایک کلاس جو ہے وہ -3 سے 6 سینٹی گریڈ پہ اسٹور ہوتی ہے، جو کہ ویکسین کا آرڈر پہلے ہی دیا جا چکا ہے، مگر وہ جون کے بعد اس کی ڈیلیوری اویلیبل ہوگی اور ہمیں مل سکے گی، اس سے پہلے یہ اویلیبل نہیں ہے۔ مگر اسی دوران ایک اور ویکسین جو کہ -20 سینٹی گریڈ پہ اسٹور ہو سکتی ہے وہ اویلیبل ہے۔ ایک اور آپ کو حیرت انگیز بات بتائیں کہ پاکستان کی ایک دوا ساز کمپنی نے وہ 2 لاکھ خوراک منگا کے کولڈ اسٹوریج میں وہ پڑی ہیں، مگر ابھی تک قیمتوں کا تعین نہیں ہوا، اس وجہ سے وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ 2 لاکھ پرائیویٹلی ایک کمپنی نے، دوا ساز کمپنی نے یہ بات بیان کی تھی۔ ان کے جو ایک ریپریزنٹیٹیو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ $10 کی جو یہ ویکسین ہے، آخر اس کی کاسٹ اتنی مہنگی کیوں آ رہی ہے؟ $10 کی ویکسین جب وہاں سے خریدی آتی ہے تو لینڈنگ کاسٹ کے ساتھ 40% مارک اپ کے اوپر یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو سکتی ہے، اور یہ ایک فارمولا ہے، سن 2018 کا ڈریپ کا فارمولا ہے۔ تو اب اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس ویکسین کے بارے میں بتایا کہ لینڈنگ کاسٹ کے ساتھ $45 کی یہاں پہ پڑ رہی ہے۔ تو اگر تو آپ اس کے اوپر مارک اپ ایڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کا پروفیٹیبلٹی ریشو بہت کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک قیمتوں کا تعین نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا پہ سوال گردش کرتا نظر آیا کہ شہباز گل صاحب کی ایک کمپنی کو اس ویکسین کا ٹھیکہ دیا گیا ہے اور حکومت نے اس کمپنی کو کہا ہے کہ آپ ویکسین منگوائیں اور لوگوں میں اسپریڈ کریں، مطلب لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں اور لگائیں، اور سینٹرز بنائیں جس میں یہ اسٹوریج ہو، اس کی کیپیسٹی ہو اور اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ مینٹین کیا جا سکے۔ یہ 2 خوراکوں پہ مشتمل یہ ویکسین ہوگی۔ چائنا سے بھی کانٹریکٹس ہو رہے ہیں، مگر حالیہ حکومت کی طرف سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت تک کوئی مطلب مربوط جواب نہیں ہے، کوئی آپ کی سیٹسفیکٹری لیول کوئی وہ نہیں آ رہا، کیونکہ سیٹسفائی کرنے کے لیے ان کو ایک پراپر میکینزم شو کرنا ہوگا جو کہ ان کے پاس نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت تک پاکستانی عوام جو ہے وہ اسی شش و پنج میں ہے کہ کیا واقعی ویکسین آئے گی بھی یا نہیں آئے گی۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو ایک اپڈیٹ دیں اور ایک رپورٹ شائع کریں جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ آپ کو کہ AGP علی گوہر فارماسیوٹیکل کمپنی نے یہ ویکسین پاکستان میں منگوائی ہے، اور اس ویکسین کو منگوانے کے بعد وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں انٹل انلیس کہ یہ کابینہ سے اپروو ہو جاتی ہے یہ کاسٹ۔
اور اس کاسٹ میں کہا جا رہا ہے کہ 8,500 روپے کی یہ کاسٹ رکھی گئی ہے، اور انہوں نے 2 لاکھ ویکسینز منگوا کے اپنے کولڈ اسٹوریجز میں اسٹورڈ ہیں، اور صرف وہ انتظار کر رہے ہیں حکومت کا کہ حکومت یہ کام کرتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو کرونا کی وجہ سے، کرونا کی بڑھتی صورتحال کی وجہ سے اسلام آباد میں لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، اور تو پنجاب میں آپ نے آج دیکھ لیا NCOC کے فیصلے کتنے آئے، انہوں نے لمیٹیشنز امپلیمنٹ کر دی ہیں، انڈور جو بھی ہوٹلنگ ہے ان کو منع کر دیا گیا ہے، تقریبات کو، اجتماعات کو منع کر دیا گیا، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر ریشو بڑھ رہا ہے، تو کمپلیٹ لاک ڈاؤن یعنی کہ 0% اوپننگ ریشو ہوگا، اور جو کہ 0% کے اوپر چلی جائیں گی چیزیں، تو وہ پوری طریقے سے مانیٹر کر رہے ہیں، لوگ بد احتیاطی کر رہے ہیں۔ شادیوں میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ریسٹرکشن لگائی ہے کہ 300 سے زیادہ افراد نہیں آئیں، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ شادیوں میں احتیاط بالکل نہیں کر رہے ہیں، میک اپ کی وجہ سے کہ میک اپ دکھانا ہے یا میک اپ شو کرنا ہے، چاہے خواتین کا ہو چاہے مردوں کا ہو، مرد بھی جو ہیں وہ کوئی خاص اس کے اوپر کام نہیں کر رہے، اور اس کرونا میں زیادہ تر مرد ہی جو ہے انوالو ہو رہے ہیں، اور جو ریشو ہے ڈیتھ ریشو وہ بھی مردوں کا ذرا زیادہ ہے۔ تو خیال یہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس کرونا سے بچنے کے لیے اقدامات کریں گے، اپنی فیملی کو سیکیور کریں گے، یا پھر ہم وہی ٹپیکل سوچ کے ساتھ کہ کرونا کچھ بھی نہیں ہے، کرونا ہے ہی نہیں، اور ایسی باتوں کو جو ہے منظر عام پر لائیں گے کہ جی دبئی میں میرے کزن نے جو ہے ویکسین لگوائی تھی، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کے سر میں درد رہنا شروع ہو گیا۔ ایکسیپشنل کیسز الگ ہوتے ہیں، میجورٹی لیول نہیں ہے۔ میرے اپنے جاننے والوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 60 سال سے اوپر ہیں، ان کو ویکسینز لگی ہیں، ان کو نمبر ریکال ہوا ہے، وہ گئے ہیں، انہوں نے ویکسینز لگائی ہیں، فری آف کاسٹ بھی جو ویکسینز لگی ہیں، اس کے بعد وہ ان کی صحت بہتر ہے، کوئی ان کے ساتھ اب تک کا کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا۔ ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈاکٹرز ہوں، پیرامیڈکس اسٹاف ہو، وہ بھی ویکسینز لگا رہے ہیں، مگر یہاں پر سب سے زیادہ جو ایک ضروری چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صحافیوں کو بھی ویکسین لگنی چاہیے، کیونکہ وہ فیلڈ میں جا کے رپورٹنگ کرتے ہیں، متعدد ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ جمع غفیر ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے رپورٹنگ کرتے ہیں اور آپ کو لمحہ بہ لمحہ معلومات دیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی حکومت کو چاہیے، چاہے صوبائی ہو یا فیڈرل حکومت ہو، ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ اس طریقے کا کوئی ایک نوٹس نکلنا چاہیے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے کہ وہ بھی ویکسین لگا سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو سیکیور کر سکتے ہیں، اور اپنے پیشے کے ساتھ بھرپور طریقے سے خدمات سر انجام دیں، تاکہ اوتھینٹک معلومات جو ہے وہ لوگوں تک ملتی رہے، اور لوگوں کو کم سے کم یہ معلوم ہو کہ یہ ویکسینز لگانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ 60 سال سے جو بھی اوپر کے لوگ ہیں اس وقت، وہ خدا را ویکسینز لگائیں، کوئی شکوک و شبہات میں نہ پڑیں کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، اس کے ساتھ وہ ہو جائے گا۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، یہ سنت بھی ہے اور یہ ہمارا فریضہ بھی ہے۔ آپ بیمار ہوں گے، اپنے ساتھ فیملی کے اور 4 لوگوں کو لے کے بیمار ہوں گے، خدا نہ خواستہ آپ کی تو قوت مدافعت برداشت کر جائے، مگر کسی اور فیملی ممبر کی برداشت نہیں کر پائی تو وہ آپ کے اس لاپرواہی کی وجہ سے بہت بڑے نقصان سے گزر سکتا ہے، تو احتیاط ضرور کریں۔ میرا ویلاگ اگر آپ کو پسند آیا اور میرا تجزیہ آپ کو پسند آیا، معلومات آپ کو پسند آئی، تو کامنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔